الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کل کی آیت کریمہ میں آپ نے سماعت کیا کہ کافروں نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ڈرانا چاہا کہ ہم بڑی تعداد میں ڈبل ہو کر، ٹرپل ہو کر بڑے اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور تم چند گنے چنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، وہ بھی شدید زخمی، تو تمہیں مزید زخموں کی تاب تو نہیں ہے، تو پھر تمہیں مٹا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے یہ جملہ سن کر ایمان میں جوش اور ولولہ آیا، جذبہ آیا، انہوں نے فوراً کہا اسلحہ ہو، تعداد زیادہ ہو، ہمیں اس سے کوئی چارہ کار نہیں، ہماری نظر اللہ پہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ دیا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے زخمی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، اور اللہ نے حسبنا اللہ کے وظیفے سے کفر کے دلوں پر ہبت اور رعب طاری کر دیا، اور وہ شکست کھا کر دوبارہ بھاگ بھی گئے، مال غنیمت بھی چھوڑ گئے۔ اللہ نے فتح بھی دی صحابہ کو اس وظیفے سے، اور دنیا کا مال و متاع بھی دے دیا، عزت بھی دے دی۔ آج کی آیت کریمہ میں آگے اللہ نے مزید فرما دیا کہ ایسے اعلان ہو، یہ کفر کا پروپیگنڈا ہو، یہ میڈیا کا زور ہو، تو فرمایا مسلمانوں تمہیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے صحابہ کی طرح، تمہیں اللہ کی طاقت کی طرف متوجہ ہونے چاہیے صحابہ کی طرح، تمہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی قدرت کا یقین ہونا چاہیے صحابہ کرام کی طرح، تمہیں ان چیزوں پر، پروپیگنڈے پر، اسلحے پر، افراد پر نظر نہ ہو، ڈرنا نہ ہو، بلکہ تمہیں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کے اوپر نظر رکھ کر اللہ ہی سے ڈر کر کام کرنا چاہیے۔ اور آج اللہ نے یہی فرمایا۔ ہاں، یہ پروپیگنڈے منافقوں کے لیے ہیں، ان کے ڈرانے کے لیے، کافروں کے ڈرانے کے لیے جن کی نظر اللہ پہ نہیں ہے۔ مسلمانوں تمہاری نظر تو اللہ پر، تمہارا یقین اللہ پر، تمہارا ایمان اللہ کی طاقت اور قدرت پر ہے، پھر تمہیں ان سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے، یہ دباؤ آتا رہے گا، تو اس دباؤ سے مرعوب تم نے نہیں ہونا ہے۔
فرمایا انما ذالکم الشیطان، یہ جو پروپیگنڈے کا زور ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، یہ شیطان کا ہے۔ یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں کو ان پروپیگنڈوں سے ڈرائے، اس میڈیا کے زور سے ڈرائے۔ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرا کرو، ان کفر سے، کفر کی سازشوں سے مت گھبرانا۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً سچے مومن ہو تو تمہیں مجھ سے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی طاقت پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ فرمائے یہ اسلحے کے زور اور پروپیگنڈے کا زور، افراد کی طاقت کا زور جتلا کر شیطان اپنے دوست احباب کو ڈرائے۔ مومنوں کو نہیں ڈرانا چاہیے اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، آیت میں اللہ نے زبردست تنبیہ فرمائی مومنوں کو، جو آج کے مسلمانوں کے لیے زبردست تنبیہ ہے۔ آج مسلمان کبھی اسلحے سے ڈرتا ہوا نظر آتا، کبھی سپر پاور کے لفظ سے ڈرتا ہوا نظر آتا، اور کبھی کس چیز سے مرعوب ہوتا ہوا نظر آتا، کبھی اسلحے سے مرعوب ہوتا ہوا نظر آتا، کبھی دولت سے مرعوب ہوتا ہوا نظر آتا۔ دباؤ آتا، کہتا توبہ 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 توبہ، مان لو جی نہیں تو یہ ہو جائے گا۔ فرمایا ان چیزوں کے زور سے شیطان اپنے دوستوں کو ڈرائے، سچے مومنوں کو نہیں ڈرا سکتا۔ تو آج ڈرنے والے اپنی ایمان کی فکر کریں کہ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان کیا ہے، کیوں ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ اپنی اللہ کی طاقت پر یقین کر کے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آگے ایک اور بات اللہ رب العالمین نے اصلاح کی فرما دی ہے۔ ایک تو یہ اصلاح فرما دی کہ یہ چیزوں پہ نظر رکھ کر گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، اللہ سے ڈرو، مومن ہو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ دوسری بات یہ کہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی آ گئے، صحابہ کو زخمی بھی کر گئے، نبی کو بھی زخمی کر گئے، صحابہ کرام کو شہید بھی کر گئے، اور بہت سارے موقعوں پر پھر کافر دندناتے پھرتے ہیں۔ پیسہ ہے، دولت ہے، افرادی قوت ہے، اسلحہ ہے، اور بڑے غرور تکبر میں اللہ کے نافرمان ادھر دوڑے ادھر دوڑے، ادھر دوڑے ادھر دوڑے۔ فرمایا یہ کیفیت تم نے دیکھی ہے، اور کافر اس سے خوش ہونے لگ جاتے ہیں کہ ہم مجرم ہوتے نا، اللہ یہ چیزیں ہمیں نہ دیتا، یہ مال، یہ منال، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ افرادی طاقت، یہ اسلحے کی قوت، یہ ہمیں نہ ملتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نہیں تھا، نبی کے ذریعے سے اللہ نے بعد والے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، اور فرمایا نبی فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کفر میں دوڑیں لگانے والے، اسلحے کی، پیسے کی ریل پیل اور چمک میں چلنے والے آپ کو پریشان نہ کریں، آپ کو اس غمگین نہ کریں، غمزدہ نہ کریں آپ کو۔ ان کا جتنا پیسہ ہے، جتنی دولت ہے، جتنا مال و متاع ہے، جتنی کاریں، جتنے جہاز ہیں، جتنا بھی غرور کر کے ادھر ادھر چلیں پھریں، فرمایا میں نے ان کو عارضی عیش کا اور گمراہی کا موقع دیا ہوا ہے۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ اسباب ان کے لیے راحت کا سامان نہیں ہے، اسی سامان کے اندر میں نے ان کی تباہی کے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ وہ دولت پر، اپنے سامان پر، عیش و عشرت پر اترانے لگتے ہیں، غرور میں آتے ہیں، اللہ کا عذاب جوش میں آتا ہے۔ فرمایا ان کا مال و دولت تمہیں تو نہیں نقصان دے سکتا ہے، ان کو خود ذاتی طور پر نقصان ہوگا۔ لَإِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا یہ کفر والے، مال و دولت والے، اسلحے والے اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، نہ اللہ کو، نہ اللہ والوں کو، نہ اللہ کے دین کو۔ فرمایا یہ اللہ رب العالمین نے ان کو موقع دیا مال و دولت دے کر کہ اتراؤ جتنے اترا سکتے ہو، کل پکڑوں گا تو یہ نہ کہہ دینا اوئے ہوئے موقع نہیں ملا تھا،
اللہ نے خوب فراوانی کے ساتھ دے کر کل کے شبے سے افسوس سے ان کو بچا دیا، اور یہ کل پکڑے جائیں گے یہ نہ کہیں گے ہو یہ نہیں تھا تو یہ ہو جاتا، یہ نہیں تھا تو یہ ہو جاتا۔ خوب مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، لیکن اللہ نے اپنی پکڑ بھی دی رکھی ہے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ نے دنیا میں یہ چیزیں دے کر یہ فیصلہ کیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں خوب ان کو چمک دے دو، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر یہ وہاں افسوس کریں گے اوہو نہ دنیا ملی تھی نہ آخرت۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں خوب کھیلو، آخرت نہیں ہے۔ تو یہ سامان تعیش، عیش و عشرت کا سامان، فرمایا کبھی کبھی اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنتا، اور یہاں اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا بالآخر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو دنیا کفر کے مال و دولت سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم غمزدہ نہ ہو جاؤ۔ نبی نے کیا غمزدہ ہونا تھا، کافر کے پاس اتنا مال ہے اتنا مال ہے، لیکن نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے ہم جیسوں کو تنبیہ کی ہے۔ اور آج مسلمان بہت سارے موقعوں پر کہتا ہے دیکھو جی مسلمان فلاں جگہ کمزور، فلاں جگہ کمزور، یہود کے پاس پیسہ، ہنود کے پاس پیسہ، کفر کے پاس پیسہ، کفر کے پاس سامان، اس کی عیش و عشرت، اس کے نوکر چاکر، اس کی فوج، اس کی طاقت، او جی یہ ہے، او جی یہ ہے۔ فرمایا یہ سارے اسباب عیش و عشرت اللہ نے اس کو دے کر ایک گمراہی کا، طغیانی کا، سرکشی کا موقع دے دیا ہے۔ وہ اس سے اور زیادہ باغی ہو گیا اور گناہ پہ آ گیا ہے۔ بالآخر اللہ رب العالمین کی اس کو آخر میں پکڑو گی اور کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے بھی اللہ نے اگر مال دیا تو اس کی دو صورتیں دیکھو، صرف مال ملنا خیر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دولت دے دی، مال دے دیا، اس دولت سے وہ اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، اس دولت سے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس دولت سے وہ دین کی مدد کرتا ہے، اس دولت سے وہ بیواؤں بے کسوں کا تعاون کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو نیکیوں کا موقع دے دیا۔ یہ دولت واقعتاً اس کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر دولت ہے لیکن وہ نیکی والے راستے میں صرف نہیں کرتا ہے، شیطان کے راستے میں لٹاتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے، بے حیائی میں، عریانی میں، فحاشی میں، فسق و فجور میں، کھیل تماشوں میں، گانے میں، بجانے میں لگاتا ہے، تو فرمایا یہ اللہ نے دولت دے کر اس آدمی کے لیے عذاب کا راستہ کھول دیا ہے کہ یہ دولت دے کر اللہ نے کہا کر شیطان کو خوش، کر بے حیائی کے کام، عریانی کے کام، فحاشی کے کام کر، ناچ گانا کر، رقص و سرور کر۔ فرمایا یہی پیسہ تجھے آہستہ آہستہ تباہی میں لے جائے گا، بالآخر اللہ کی پکڑ آئے گی اور پیسہ بھی گیا، تو بھی جہنم میں گیا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ تو فرمایا پیسے کو مت دیکھا کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پیسے کے بعد دیکھو یہ صرف کہاں ہوتا ہے، اللہ کی رضا والے کام میں تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر عذاب والے کاموں میں استعمال کرتا ہے، غرور اور تکبر بندے میں آ گیا، یہی پیسہ اس کو تباہی کے دہانے لے گیا۔ اللہ بچائے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا اور فرما دیا ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جو دنیا میں ایمان کے بدلے میں کفر اور کفر والے کاموں کو اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ جتنا زور لگائیں لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ولا یحسبن الذین کفروا، فرمایا ایسے کافر اور منکروں کے بارے میں مت خیال کرو، انما نملی لہم خیرا لانفسہم، کہ ہم نے ان کو خیر کی ڈیل دی ہے ان کی ذات کے لیے، بلکہ انما نملی لہم، ہم نے ان کو ڈیل دی لیزدادوا اثما، کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرو، تیسرا کرو، پیسہ مل گیا فحاشی کرو، عریانی کرو، بے حیائی کرو، اور اللہ کے عذاب کی دعوت
خود عذاب الہی کو دعوت دیتے رہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بالآخر ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔